بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مردان لائسیم اسکول گریڈ 6 پارٹ 2 یونٹ 1۔ عزیز طلبہ، آپ اپنی اردو کی کتاب چمپا نکالیے اور اس میں آپ لوگ حمد اور نعت کی ریویژن مس فرزانہ آپ کو کروا چکی ہیں، تو آپ لوگ صفحہ نمبر 7 نکالیے۔ اس میں یونٹ 1 ہے اور اس کا موضوع ہے کہانیاں۔ تو عزیز طلبہ، کہانی سیکھنے اور سکھانے کا نہایت دلچسپ اور عمدہ طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم اور دوسری آسمانی کتب میں پچھلی قوموں کے واقعات کہانیوں کے انداز میں بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں: حقیقی کہانیاں جو سچے واقعات اور درست معلومات پر مبنی ہوتی ہیں، اور فرضی کہانیاں جو تصوراتی اور خیالی واقعات اور معلومات پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہانیاں خواہ فرضی ہو یا حقیقی، ان کی اقسام یہ ہیں: ایک تو تاریخی کہانیاں ہوتی ہیں جو ماضی کے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ سائنسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ایجادات اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہوتی ہیں۔ لوک کہانیاں ہوتی ہیں کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے یا سینہ بسینہ منتقل ہونے والی کہانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے تاریخی کہانیوں میں آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ایک ٹرکش ڈرامہ ہے تغلر، تو وہ جو ہے نا وہ ایک تاریخی کہانی ہے۔ لوک کہانیوں میں اگر آپ نے سنا ہو، وہ ہماری ایک یوسف خان شیربانو کی کہانی ہے، تو وہ لوک کہانیاں ہیں۔ مہماتی کہانیاں ہیں، یہ کسی مہم کا قصہ، مثلاً کوئی چوٹی سر کرنے یا ڈاکو پکڑنے کا واقعہ وغیرہ ہوتا ہے۔ معلوماتی کہانیاں بھی ہوتی ہیں جو معلومات کو کہانی کی شکل میں پیش کرتی ہیں۔ منظوم کہانیاں وہ ہوتی ہے جس میں کہانی کو نظم کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیو مالائی کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو مافوق الفطرت کرداروں، مثلاً دیو پریوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بہت پہلے ایک ڈرامہ ہوا تھا، بچوں کے لیے ایک ڈرامہ تھا اینک والا جن، جو کہ دیو مالائی کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر قصص کہانیوں کو کہتے ہیں، داستانیں اور حکایتیں بھی کہانیوں ہی کی اقسام ہیں۔ کہانیوں کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے، جن میں ڈرامے، تصویری کہانیاں، کارٹون، فلمیں اور پتلی تماشے وغیرہ شامل ہیں۔ کہانی مندرجہ ذیل طریقوں سے لکھی جاتی ہے۔ ایک تو راوی ہوتا ہے۔ راوی اس طریقے کے تحت راوی یعنی روایت کرنے والا، کہانی سنانے والا غائب ہوتا ہے اور بطور کردار سامنے نہیں آتا۔ اچھا، مثلاً کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ اس طرح کی جو کہانی ہوتی، اپنی زبانی وہ کہانی ہوتی ہے جس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے بزبان مصنف۔ اس طریقے میں مصنف قارئین سے بذات خود مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں، مثلاً بچوں کسی زمانے میں ایسا ہوا، یا تم نے تو ایسے بازار وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ تو یہ کہانیاں جو ہے نا تعارف تھا۔ اچھا، اب اسی کہانیوں یونٹ 1 میں کہانیاں جو ہمارے موضوع ہے، اس میں پہلی کہانی جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 8 پہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ ایک تاریخی کہانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور قرآن سے بھی یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا پڑھتے ہیں۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ننھی چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع اور عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے۔
وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے. شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے جن میں مختلف معرکے پیش آئے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا. انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے نا جو منظر ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ہے. ان کے دربار میں تو پرندے اور جن وغیرہ سب کھڑے ہوتے تھے. تو اسی کے بارے میں، ان کے دربار کے ایک منظر کے بارے میں اب آگے بیان کیا گیا ہے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے. ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت کیا. وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا. کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی: میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں. وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے. اس کی حکمران ایک عورت ہے. یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا. اس کا خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی. یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی. آگے عزیز طلبہ آپ نے یہ سارا سبق خود پڑھنا ہے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو اس کتاب کے آخر میں جو فرہنگ ہے صفحہ نمبر 127 پر جو فرہنگ ہے اس میں آپ کو یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی مل جائیں گے. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں تو وہ ان کے معنی آپ لغت میں تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج آپ کا پہلا ہوم ورک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سبق پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 10 پر ایک ضروری معلومات آپ کو دی گئی ہیں. اس کو آپ نے پڑھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے اور عیسوی تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے، 2 مارچ 2015 سنہ یعنی سال کی علامت سنہ ہے اور یہ چوٹی عین کا مطلب ہے عیسوی. ہجری کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت سے شروع ہوتا ہے. اسے لکھنے کا طریقہ سن 1436 ہجری ہے. لیکن ابھی یہ محرم کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کون سی ہجری سال شروع ہوا ہے؟ جی 1442 شروع ہوا ہے. یہاں ہجری سے مراد، یہاں دو چشمے ہے سے مراد ہجری ہے. اپنی تاریخی پیدائش عیسوی اور ہجری دونوں طریقوں سے لکھیے. اب یہاں پہ آپ نے اپنی تاریخی پیدائش عیسوی طریقے میں بھی لکھنی ہے، یعنی اپریل کے کون سے منتھ میں اور کون سی تاریخ کو اور کون سا سال تھا، اور یہاں پہ پھر آپ نے ہجری میں بھی اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے.